اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے دنیا میں فتنوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر گھر میں جھگڑا ہے، کہیں بے برکتی ہے، کہیں دوسرے معاملات ہیں، کہیں معاملات بہت زیادہ خراب ہیں۔ ان تمام معاملات کی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کری تو اللہ رب العزت نے شیطانوں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، جس گھر میں دیکھیے لڑائی ہے، جھگڑا ہے۔ اگر ہم نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک اٹھا کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی میں اختیار کر کے اپنی زندگی کو سکون سے بھر سکتے ہیں۔ آج کیونکہ فتنوں کا دور ہے اور ہر آدمی فتنوں میں مبتلا ہے اور اللہ سے دوری کی وجہ سے ہر آدمی بد اثرات کا شکار ہے، اور یہ بد اثراتی انسان کے اوپر پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو جب اپنے بستر پر سوتا ہوں تو اپنے گھر میں چکی چلنے کی آواز سنتا ہوں اور شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ سنتا ہوں۔ پس جب میں گھبراہٹ اور مضبوطیت میں سر اٹھاتا ہوں تو مجھے ایک سایہ نظر آتا ہے جو بلند ہو کر میرے گھر کے صحن میں پھیل جاتا ہے۔ پھر میں اس کی طرف جھکتا ہوں اور اس کی جلد کو چھوتا ہوں تو اس کی جلد سیپی کی طرح ہوتی ہے۔ وہ میری طرف آنکھ کے شعلے پھینکتا ہے۔ میرا خیال یہ ہوتا ہے کہ مجھے جلا دے گا اور میرے گھر کو بھی جلا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے گھر میں رہائش رکھنے والے برے جنات ہیں۔ اے ابو دجانہ، رب کعبہ کی قسم، تیرے جیسا بھی ایذا دینے کے قابل ہے۔ پھر فرمایا، میرے پاس دوات اور قلم لے آؤ۔ اور جب وہ دوات اور قلم لے کر آ گئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا اور فرمایا، اے ابو الحسن لکھو۔ انہوں نے عرض کیا، میں کیا لکھوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھوائی، ایک جنات کے نام خط لکھوایا، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس تحریر مبارک کو لے کر اپنے گھر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنے سر کے نیچے رکھ کر رات اپنے گھر میں گزاری۔ پس ایک چیخنے والے کی چیخ نے بیدار کیا جو کہہ رہا تھا، اے ابو دجانہ، لات و عزا کی قسم، یہ تحریر مبارک یہاں سے اٹھا لو، ہم تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے اور نہ تمہارے پڑوس میں اور نہ اس جگہ جہاں یہ تحریر مبارک ہوگی۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا، میرے رسول کے حق کی قسم جو اللہ نے مجھ پر واجب کیا ہے، میں یہاں اس کو اس لیے نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہ کر لوں۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں، جنات کے رونے، چیخنے اور بلبلانے سے رات میری طویل ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں روانہ ہوا اور فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی، اور جو کچھ جنات سے میں نے سنا تھا آپ کو جواب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو دجانہ،
تم وہ خط مبارک وہاں سے اٹھا لو۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث فرمایا، ان جنات کو قیامت تک عذاب کی تکلیف ہوتی رہے گی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تحریر لکھی، اس کو تحریر دجانہ کہتے ہیں۔ اور یہ تحریر دجانہ جس گھر میں ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس گھر کو جنات کی شرارتوں سے اور شیاطین کی شرارتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس تحریر کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ صرف عامل حضرات ہی لکھ سکتے ہیں، اور اس تحریر کو گھر میں لگا کر گھر میں ایک سکون اور گھر میں ایک عافیت پیدا ہو جاتی ہے، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جن صاحب کو اس تحریر کی ضرورت ہو وہ صاحب رابطہ کر سکتے ہیں اور تحریر حاصل کر سکتے ہیں، اور تحریر کو اپنے گھر میں لگائیے۔ اللہ رب العزت آپ کے گھروں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے، اور اس تحریر کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو عافیت میں رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔